بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اخبارات کی جو آپ دیکھتے ہیں کہ اے روز سینکڑوں کی تعداد کے اندر اخبار جو شائع ہوتے ہیں پاکستان میں، ملک بھر میں اور پوری دنیا میں اخبار شائع ہوتے ہیں، اور ایک دن پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اب ہر بندے کے پاس رکھا ہوا ٹیگ ہے، اب ان کا کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر یہ اخبارات، اسی طرح اوراق مقدس جس کے اوپر اللہ اور رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، مقدس اوراق، قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک کے جو بوسیدہ نسخے ہیں اور شہید قرآن پاک ہیں یا قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اور جو اوراق ہے، اس پر تو ہم نے تفصیل سے بات کر دی ہے، اس سے پہلے ہمارا بیان آ چکا ہے۔ اب جو یہ قرآن پاک کے علاوہ باقی جو کتابیں ہیں ان کا کیا کیا جائے جو پڑھنے کے قابل نہیں ہے، یا اخبارات ہیں یہ پڑھنے کے قابل نہیں، کیونکہ ایک دن پڑھ لیں اس کے بعد یہ فارغ ہیں، یہ اس کو لوگ دوبارہ نہیں دیکھتے، تو اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے فقہاء کرام نے کیا فرمایا ہے وہ دیکھیے۔ فقہاء کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کتابیں اور کاغذات جن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، ان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کے مقدس ناموں کو مٹا کر باقی جو حصہ ہے یا تو اس کو جلا دیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اسے بہتے ہوئے پانی کے اندر آپ بہا دیں یا پھر دفن کر دیں، اور دفن کرنا بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب اتنے ہزاروں کی تعداد کے اندر جو اخبارات ہیں ان کو کیسے کہاں پر دفن کیا جائے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بہائیں تو کیسے بہائیں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بہا بھی کیونکہ آپ بنڈل کے بنڈل ہیں وہ کہاں، یہ تو پانی کو بھی روکیں گے اور یہ کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تھوڑی بہت چیز ہو تو آپ تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنے اخبارات ہیں تو یہ کیا کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے جہاں حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم لکھا ہوا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام بسم اللہ شریف آ رہی ہے، تو آپ ان کو جو ہے وہ حذف کر دیں اور ان کو مٹا دیں، چاہے کاٹ کر اس کو جو الگ کر لیں یا ان کو مٹا دیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو ان کو مٹانے کے بعد فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، مقدس نام لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو مٹانے کے بعد باقی جو ہے آپ اس کے تین طریقے لکھیں، یا تو ان کو جلا دیا جائے، یا پھر ان کو پانی کے اندر بہا دیا جائے، یا پھر دفن کر دیا جائے۔ دفن بھی اتنی تعداد میں نہیں ہو سکتے، مشکل ہے، اور اس کو بہانا بھی مشکل ہے اخبارات کو۔ اب سوچ ہے کہ جلا دی جائے، تو جلانے میں یہ خیال رکھا جائے کہ آپ جو جلا رہے ہیں اکیلے نہ جلائیں، بلکہ چند بندے کھڑے کر کے وہ جائیں، تاکہ آپ کے اوپر کوئی کل کو یہ نہ کہہ دے کہ یہ قرآن کو جلا رہا ہے۔ تو یہ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور کئی ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ جس میں لوگوں نے کہا کہ جناب انہوں نے قرآن کو جلایا ہے، جب تک کی گئی قرآن کو نہیں جلایا تھا۔ تو لوگ اگر آپ سن لیں گے کہ قرآن کو جلایا تو آپ کے تو دشمن ہو جائیں گے، کیوں قرآن پاک مسلمانوں کی ایک مقدس کتاب ہے اور اس کا احترام ہر مسلمان دل سے کرتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ اخبارات کو جلانے لگے تو اس میں سب سے پہلے قرآن کی آیت مفہوم ہو، حدیث کا آیت ہو، قرآن پاک کی آیت ہو، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہو، یا حدیث پاک ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہو، یا اللہ اس رسول اور فرشتوں کے نام یا کوئی اسلامی مضمون ہو، ان کو نکال دیا جائے، باقی اگر جلا دیا جائے تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہی فقہاء کرام نے فرمایا ہے، اور یہی کر دیا جائے تاکہ جو گلیوں میں پاؤں کے اندر جو اخبارات آتے رہتے ہیں ان سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو جلا دیں۔ جی